رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ شخص مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پورے یمن پر قابض ہونے کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور اپنوں کو ہی اپنا دشمن بنا لیا۔ اخلاقیات سے عاری، تیار اور چالاک کاذب کے حالات زندگی، وہ وحی اور الہام کا مدعی تھا، مگر اس کے گھر میں اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی ان سے بالکل لا علم رہا۔ فرشتوں کی آمد کے دعوے دار کی بے خبری پر اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک ہنگامہ پرور اور ہنگامہ خیز جھوٹے مدعی نبوت کے دلچسپ حالات اور واقعات، اسلام کے کذابوں کی داستان عبرت۔ اسود انسا۔ قسط نمبر 1۔ یمن کے ایک گاؤں کہف خار میں انس نامی قبیلہ یوں تو کوئی خاص شہرت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے ایک فرد نے اس قبیلے کو ایسی بد شہرت بخشی کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے، کیونکہ اسی قبیلے میں عیلہ بن کعب بن اوف انسا پیدا ہوا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اسے لوگ اسے اسود انسا کہتے تھے، اور اس کا یہی نام تاریخ میں امر ہو گیا، بالکل عزازیل کی طرح جو معلم الملکوت تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ایزدی ہوا اور ابلیس قرار پایا اور عوام الناس میں شیطان کہلایا۔ اسود انسا اور شیطان میں یہی قدر مشترک ہے کہ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے ذلیل و خوار ہوا، اور اسود انسا اسلام قبول کرنے کے بعد نہ سے مرتد ہوا بلکہ خود نبی بن بیٹھا۔ اور یہ جسارت اس وقت کی جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے۔ اسود انسا اپنے علم، شعبدہ گری اور کہانت میں بہت مشہور تھا، باتوں میں مٹھاس تھی اور اس کے اوصاف تحمل اور بردباری خاص شہرت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت سر پر امامہ باندھے اور جسم کو چادر میں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کی اسی حالت کے پیش نظر لوگ اسے ذوالخمار یعنی کہ اوڑھنی والا کہتے تھے۔ وہ مسلمان تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ لوگ اس کے ارادوں سے لا علم تھے، اس لیے کبھی اس کے حرکات و سکنات پر نظر بھی نہ رکھتے تھے، کیونکہ اس قسم کے لوگ اعلیٰ درجے کے منصوبہ باز ہوتے ہیں۔ یہ اسود انسا بھی ایک اچھا منصوبے باز تھا۔ یمن کا قبیلہ مزہج ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ قبیلہ انس بھی اسی کی ایک شاخ تھا۔ اسود انسا کو خوب اندازہ تھا کہ وہ جب کبھی بھی کوئی غیر معمولی دعویٰ کرے گا، اس وقت اگر وہ اپنے قبیلے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو قبائلی عصبیت اپنا کام کرے گی، قبیلے کے لوگ اس پر فخر کرنے لگیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے اور بیوقوف بنانے کی جو تجاویز اس کے ذہن میں تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ صورتیں اور آیتیں وضع کرے اور انہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اسی طرح سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کے ذہن میں دوسرا منصوبہ زیادہ عجیب و غریب تھا۔ اپنے قبیلے کے جاہلوں کے نفسیات سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس قبیلے کے جاہلوں کے سامنے کوئی عجیب و غریب کارنامہ دکھایا جائے، کوئی ایسا کارنامہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہو، تو یہ کارنامہ ان کے دل و دماغ پر ایسا چھا جائے گا کہ پھر کوئی ان سے اس کے دل و دماغ سے محو نہ کر سکے گا۔ اپنے اس منصوبے کے لیے اس نے اپنے گدھے کو تربیت دینا شروع کر دی۔ وہ گدھے کو سکھانے لگا۔ اس نے گدھے کو سجدہ کرنا سکھایا۔ جب وہ گدھے کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو وہ سربسجود ہو جاتا۔ اس کے ایک حکم کی تعمیل کا خوگر بنانے میں اسے کئی ماہ ضائع ہو گئے۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس نے گدھے کو بیٹھ جانے کا خوگر بنایا۔ جب وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو اس نے حکمن کھڑا ہونے کا عادی بنانا شروع کر دیا، اور اس کام میں بھی اس کے کئی مہینے برباد ہو گئے، اور سب سے زیادہ وقت گدھے کو دو پیروں پر کھڑا ہو جانے کا عادی بنانے پر صرف کرنا پڑا۔ ان کاموں میں اس کے کئی سال ضائع ہو گئے، اور یہ ساری کوششیں قبیلے کے لوگوں سے چھپ کر کی جا رہی تھی۔ مضبوط قوت ارادی کا یہ شخص کسی ایسے موقع کا منتظر تھا جب مسلمان کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو اور انہیں اپنا ہوش نہ ہو، تو وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام شروع کر دے۔ اسے خوب معلوم تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو بہت جلد قائل کر لے گا، اس کے بعد اپنے حلیف قبائل کو رام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح پورا یمن اس کے حلقہ اثر میں آ جائے گا۔ قبیلے کے لوگ اس کے پاس اپنے مسائل اور معاملات لے کر آتے اور یہ انہیں بہت آسانی سے حل کر دیتا۔ تحمل، بردباری اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ لوگ نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس آتے، باتیں کرتے، زیادتیاں اور گستاخیاں کرتے، مگر اسود انسا کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں تک نہ پڑتی۔ اس کی خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے قبیلے کے نادار لوگوں میں بے تکلفی سے بیٹھ جاتا اور ان سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق باتیں کرتا رہتا۔ یہ دوسروں کے متعلق جو پیشگوئیاں کرتا تھا ان میں اکثر سچ نکلتی، اور جو پوری نہ ہوتی ان کے لیے ایسی خوبصورت تعبیریں اور وضاحتیں پیش کرتا کہ لوگ اس کے قائل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ سالوں جاری رہا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہیں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی تباہ کا آغاز ہو گیا۔ منافقین کے موقع کی طاق میں تھے،
انہوں نے عجیب و غریب افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ یہ افواہیں مدینہ سے نکل کر دور دور تک پھیل گئیں، اور یہ افواہیں جس طرح مدینہ سے نکلتی تھی دوسرے شہروں تک پہنچتے پہنچتے خاصی بدل جاتی تھیں۔ ان میں عجیب و غریب تبدیلیاں اور اضافے ہو جاتے تھے۔ یہ افواہیں چونکہ اسلام کے خلاف ہوا کرتی تھی، اس لیے اسلام کے بدخواہ ان میں نمک مرچ لگا کر آگے بڑھا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی تباہ کی خبریں منافقوں کے ذریعے یمن تک پہنچی تو ان کا یمن میں یہ تاثر لیا گیا گویا اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں موجود نہیں ہے۔ اسود انصا کے لیے یہی وہ وقت تھا جس کا وہ ایک عرصہ سے منتظر تھا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دیا اور اپنے قبیلے کو یہ باور کرایا کہ نبوت اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور اس میں ایک نبی کی ساری خصوصیت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کو بتا رہا تھا کہ جو انکسار، تحمل اور بردباری خدا نے اس کی ذات میں ودیت کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملے گی۔ آج اس کا ہم پلہ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اسود انصا کی باتوں سے اس لیے بہت خوش ہوئے کہ ان میں بھی ایک نبی پیدا ہو گیا تھا اور جو ان کے قبیلے کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا تھا۔ لیکن اس خوشی اور فخر کے باوجود انہیں اب بھی اپنے نبی میں ان خصوصیات کی جستجو تھی جن سے وہ اسود انصا کی نبوت کے قائل ہو جاتے۔ انہوں نے تخلیہ میں اسود انصا سے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہا، ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہم تیری نبوت کا اقرار کر لیں گے، مگر ہم دوسرے قبیلے کے لوگوں کو اس طرح قائل کریں گے۔ اسود انصا نے نہایت باوقار لہجے میں کہا، بس اتنی سی بات، اگر میری نبوت کے سلسلے میں تم لوگ مجھ سے معجزات کے خواہاں ہو تو میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مکان کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کا سدایا ہوا گدھا بندہ رہتا تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس گدھے کے سامنے لے گئے، لوگوں سے پوچھا، اس بے زبان کے بارے میں کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ہم انسانوں کی زبان سمجھتا ہوگا؟ قبیلے کے لوگوں نے نفی میں اپنی گردنیں ہلائیں اور کہا، یہ جانور ہماری زبان کیا سمجھے گا؟ اسود نے کہا، لیکن ایک نبی کو یہ اختیار و قدرت عطا کی گئی ہے کہ وہ ایک دیوار کو بھی اپنی زبان کے معنی آفرینی سے سرفراز کر سکتا ہے۔ یہ گدھا تو پھر بھی جاندار ہے، میں اسے بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اپنی زبان کے معنی مطالب اور مفاہیم اس جانور میں منتقل کر سکتا ہوں۔ لوگ حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے، مگر انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ان کا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے تو ضرور دکھائیں۔ اسود انصا نے اچانک گدھے کو حکم دیا، اے گدھے، اپنے خدا کو سجدہ کر۔ یہ تربیت یافتہ اور سجدہ ہوا گدھا ایک دم سجدے میں چلا گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسود انصا نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، یہ اس وقت تک سجدے میں پڑا رہے گا جب تک میں اسے سجدے سے اٹھنے کا حکم نہیں دوں گا۔ قبیلے کے لوگوں نے درخواست کی گدھے کو اٹھنے کا حکم دیا جائے۔ اسود انصا نے گدھے کو حکم دیا، اٹھ جا۔ گدھا یک بارگی سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ باتیں حیرت انگیز اور عقل سے ماورا نظر آئی اور وہ بڑی حد تک اسود انصا کے اس کرشمے کو اس کا معجزہ سمجھنے لگے۔ اب ان لوگوں کو مزید معجزے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ پوچھا، جناب ہم لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے، اس لیے مناسب ہوگا کہ اپنا کوئی اور معجزہ دکھائیں۔ اسود انصا نے گدھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گستاخ، دو پیروں پر کھڑا ہو جا۔ گدھے نے دو پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی زبان فہمی کا ثبوت دیا۔ لوگ اسود انصا کی نبوت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ اب انہیں کسی دوسرے معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف سرگوشوں میں باتیں ہو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے قبیلے میں ایک نبی پیدا ہو چکا ہے اور اب انہیں کسی اور قبیلے کے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ یہ کرشمے دکھا کر اسود انصا اپنی نشست پر بیٹھ کر پوچھا، اب تمہیں اپنے قبیلے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت کہ میں نبی ہوں اور میں نے تمہیں محیر العقول معجزے بھی دکھا دیے ہیں۔ تم لوگ اگر میری نبوت کو صرف قبیلہ مزج میں پھیلا دو تو میں تم سب کو اس بلند مقام پر فائز کرا دوں گا جہاں اس سے پہلے عرب نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ بھی سب کچھ کریں گے جو ان کا نبی انہیں حکم دے گا۔ اسود انصا نے کہا، تب پھر تم لوگ قبیلہ مزج کی تمام شاخوں میں پھیل جاؤ اور میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں نبی ہوں اور تمہیں سرفرازی عطا کرنے آیا ہوں۔ یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق اسود انصا کی نبوت کی تبلیغ کرنے لگے۔ اب جو لوگ اسود انصا سے واقف نہیں تھے اور انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، انہیں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کو قریب سے دیکھیں، اس سے باتیں کریں اور اگر ہو سکے تو اس سے مزید معجزات طلب کریں۔ اسود انصا انسانی نفسیات کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ اگر اس جیسے لوگ لوگوں سے دور نہیں رہیں گے تو اپنی عزت، اپنا احترام اور اپنی وقت کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ اس نے خود کو دوسروں سے زیادہ دور رہنے کا عادی بنایا۔ اب وہ لوگوں سے بہت کم ملتا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کو پراسرار بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوں اور وہ انہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں کی آتش شوق بھڑکتی رہے اور وہ اپنے قبیلے، علاقے اور صوبے میں ایک عجیب سی پراسرار شخصیت بن کر رہ جائے۔ مدینہ منورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن موجود ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنگنوں سے نفرت اور کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب اپنے صحابیوں کے سامنے بیان کیا۔ ہر کوئی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ان دو سونے کے کنگنوں سے کیا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں کنگنوں کو نفرت سے دیکھا تو یہ معدوم ہو گئے، جس کا یہ واضح مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف ایک فتنہ یمن سے اٹھے گا۔ اسود عنصہ اس فتنے کا سبب ہوگا، اور دوسرا فتنہ مسیلمہ کذاب یمامی کی طرف سے اٹھے گا، اور بالآخر دونوں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام خطوط جاری فرمائے تھے۔ انہیں اللہ اور اس کے آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ ایران کے خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ کر اپنے پیچھے پھینک دیا تھا۔ ان دنوں یمن پر ایران کی عملداری میں تھا، اور شاہ ایران کی طرف سے بازان گورنری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ شاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو حکم دیا تھا کہ وہ عرب کے اس دعوے دار نبوت کو گرفتار کر کے ان کے پاس بھیج دے۔ بازان نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جس طرح اس نے میرے نامہ کے پرزے کیے ہیں، اسی طرح اللہ اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بعد میں یہ پیشگوئی ہر بہر پوری ہوئی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی حکومت بازان کے حوالے کر دی۔ جب بازان کا انتقال ہو گیا تو یمن کو 11 افراد کے دستے اختیار میں دے دیا گیا۔ سنا کی حکومت بازان کے بیٹے شہر کو عطا ہوئی، اور نجران پر عمر بن حزم کو حاکم مقرر فرمایا۔ نجران اور زبیدہ کا درمیانی علاقہ خالد بن سعید کو تفویض ہوا۔ ہمدان عامر بن شہر کو دیا گیا۔ طاہر بن ابو حالہ عق اور اشریوں کے والی بنائے گئے۔ ابو موسیٰ کو مارب کی اور فروہ بن مسب کو مراد کی امارت پر سرفراز فرمایا گیا، جن کی سرداری یعلا بن امیہ کے زیر فرمان دی گئی۔ حضرت موت پر لبید انصاری کو حاکم بنایا گیا۔ سکا سیک اور سکون پر اکاشا بن سور کو عامل مقرر فرمایا، اور بنو معاویہ بن کندہ پر مہاجر کو عامل مقرر فرمایا گیا۔ لیکن مہاجر ابھی فرمانے امارت لے کر روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت علیل ہو گئی، اس لیے ان کا جانا ملتوی ہو گیا۔ پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مہاجر نے حکومت سنبھالی۔ اسود عنصہ کے دعوے نبوت کے وقت یمن کی جو سیاسی صورتحال تھی اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اسود عنصہ کے آدمیوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ مذہب کے قبائل اس پر ایمان لے آئے، جس سے اسود عنصہ کو جنگ و جدل کے لوگ میسر آ گئے۔ اس نے سب سے پہلے نجران اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اپنا نشانہ بنایا، اور بہت جلد عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں کی حکومت سے بے دخل کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسود عنصہ کو قیس بن عبد یوس مرادی جیسا لائق وزیر اور سپہ سالار میسر آ گیا تھا۔ قیس مرادی کے قبائل پر فروہ بن مسک کی حکومت تھی۔ یہاں کے لوگوں نے قیس کا ساتھ دیا، اور اسود عنصہ کی حکومت کچھ اور وسیع ہو گئی۔ اب اسود عنصہ نے سنا کا رخ کیا۔ شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا، مگر اسود عنصہ کو شکست دینے میں ناکام رہا، اور شہید ہونے والے مسلمانوں میں شہر بن بازان کی لاش بھی پائی گئی۔ ان دنوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا میں موجود تھے۔ سنا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حضرت معاذ سکون میں ٹھہر گئے، اور بہتوں نے سنا کی پہاڑیوں میں پناہ حاصل کی۔ ان پناہ لینے والوں میں اسود عنصہ کے قبیلے کے وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں اسود عنصہ کی نبوت سے انکار تھا، اور وہ بدستور اسلام پر قائم تھے۔ اسود عنصہ کی کامیابیوں کا یہ عالم تھا کہ بہت جلد شرقاً غرباً صحرائے حضرت موت سے طائف تک کا مالک بن گیا۔ شمال میں بحرین سے احسا تک کا علاقہ زیر تسلط آ گیا، اور جنوب میں عدن بھی اس کے قبضے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسود عنصہ کی حکومت ملک کے طول و عرض میں اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی جس طرح آگ گھاس پھوس کی آبادی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنن فانن پہنچ جاتی ہے۔ اسود عنصہ کی ان کامیابیوں کی وجہ سے بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسود عنصہ کی جھوٹی نبوت پر ایمان لے آئے تھے۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے دلخراش واقعات سے مطلع کیا۔ عمر بن وادی کرب خالد بن سعید کی مجلس شورا کا رکن تھا۔ اس نے موقع غنیمت دیکھا۔ اسے مجلس شورا کا محض ایک رکن ہونا پسند نہ تھا، چنانچہ اس نے خفیہ اسود عنصہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تو مجھے اپنا نائب مقرر کر دے تو میں تیری نبوت پر ایمان لے آؤں گا اور اسلامی لبادہ اتار پھینکوں گا۔ اسود عنصہ نے اسی وقت عمر بن وادی کرب کو اپنا نائب مقرر کیا، اور یہ مرتد ہو کر اسود عنصہ کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے ذرا بھی نہ گھبرائے، اور وہ جس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں موقع اور مصلحت کے پیش نظر شادی کر لی۔ عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے داماد کی پشت پناہ بن جاتے تھے۔ اس طرح حضرت معاذ بن جبل خود بھی محفوظ ہو گئے اور اسلام کے لیے
اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔